جس طرح انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، مختلف امراض کا شکار ہوتا ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی خون کی خرابی، کبھی معدے کی خرابی، مختلف امراض جسم پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور انسان اپنے جسم کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا بر وقت علاج کرواتا ہے۔ اگر بیماری بڑھ رہی ہو تو پریشانی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ اس بیماری کا علاج کیوں کر نہیں ہو رہا۔ تو جس طرح ہم اپنے جسم کی، اپنے ظاہر کی فکر کرتے ہیں اور اس کی بیماری کا بر وقت علاج کرواتے ہیں، بیماری کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے اور انسان مختلف روحانی امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ حسد، کینہ، بغض، چغلی اور اس طرح کی بے شمار بیماریاں ہیں جو روح کو بیمار کرتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی بیماریاں کفر اور شرک اور نفاق۔ تو جس طرح ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، اس کی بیماری میں اس کا علاج کرتے ہیں، اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روح کی بیماری میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ روح کی بیماریوں کا بھی بر وقت علاج کروانے کی ضرورت ہے، روح کی بیماریوں کو بھی بر وقت پکڑنا اور ان کی روک تھام کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں میں اطباء کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں میں علماء کے پاس، صوفیاء کے پاس جایا جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو صاف کروایا جاتا ہے، ان سے سیکھا جاتا ہے کہ دل کو کیسے دھویا جائے، ان سے سیکھا جاتا ہے کہ روح کو کیسے پاک کیا جائے، ان سے سیکھا جاتا ہے کہ ان روحانی امراض سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے۔ یاد رکھنا، انسان جسمانی طور پر کتنا ہی صحت مند، کتنا ہی خوبصورت، توانا کیوں نہ ہو، یہ جسم، یہ صحت، یہ طاقت یہیں رہ جانی ہے۔ اصل جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے روحانی طاقت۔ آپ کی روح صحت مند ہو، آپ روحانی اعتبار سے مضبوط ہوں۔ روح کی طاقت جسم کی طاقت سے زیادہ مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی روحانی طاقت پسند ہے جسمانی طاقت کے بجائے۔ جسمانی بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر جسمانی طاقت ہے لیکن روحانی طور پر کفر و شرک میں مبتلا ہے تو وہ اللہ کو کسی صورت بھی پسند نہیں۔ روح کو بھی پاک رکھنا، روح کو بھی قوی اور طاقتور بنانا، یہ لازمی ہے۔